نیل پالش اور اسی طریقے سے عورتوں کی جو لپسٹک ہوتی ہے یا لپسٹک ہوتی ہے، ہونٹ کی لالی جو ہوتی ہے، اس کے استعمال کرتے وقت اگر کوئی عورت وضو کرتی ہے تو اس کے لگے ہوئے ہونے کے ساتھ کیا وضو کرنا جائز ہوگا یا نہیں، وضو ہوگا یا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کو لگانا یا نہ لگانا، یہ بحث الگ ہے، اس کی بحث میں یہاں نہیں کر رہا ہوں۔ خالی یہاں اتنی بحث کہ اگر عورت ہونٹوں پہ لالی لگائے یا ناخن پر اس طریقے سے جو ناخن پالش لگائے ہوئے رکھتی ہے تو اب اس کے لگے ہوئے ہونے سے یا ہونٹوں پر لالی لگے ہوئے ہونے کی صورت میں کیا وضو ہوگا یا نہیں، یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ چنانچہ جاننا چاہیے اس سلسلے میں کہ ناخن پالش جو مارکیٹ میں مختلف رنگوں کے ملتے ہیں اور عورتیں شوق سے اس کو اپنے ہاتھ اور پیر پر لگاتی ہیں، اور وہ رنگین روغن اور مختلف قسم کے جو ہے مارکیٹ میں رائج ہو رہے ہیں، اور آئے دن جو ہے نئے نئے اقسام کے یہ نیل پالش، ناخن پالش دستیاب ہوتے ہیں اور ہماری عورتیں جو ہے اس کو لے کر کے استعمال کرتی ہے۔ تو نیل پالش کے لگے ہونے کی صورت میں جو ناخن پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ناخن پر لگے ہونے کی صورت میں چونکہ پانی ناخن تک پہنچنے سے مانع ہوتا ہے، ناخن تک یہ پانی نہیں پہنچتا ہے، اور شریعت کا یہ قانون ہے ہاتھ پیر کے تمام تر اعضاء و جوارح کو دھونا جو وضو میں فرض قرار دیے گئے ان اعضاء کو، لہذا جب یہ ناخن پالش ناخن پر لگے ہوئے ہیں تو اب ناخن پر لگے ہوئے ہونے کی صورت میں یہ حصہ وضو کے اندر دھلنے سے رہ گیا، لہذا وضو کرتے وقت اس کا چھڑانا فقہاء کرام نے ضروری قرار دیا ہے۔ اگر یہ اسی طریقے سے لگا ہوا رہے گا تو وضو نہیں ہوگا، اور غسل کرتی ہے تو اس کا شرعی غسل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت مر جاتی ہے اور پھر وہ اس کے ہاتھ اور پیر پہ یہ ناخن پالش لگا ہوا ہے تو اس عورت کو، جو مردہ عورت ہے، اس کو اگر غسل دیا گیا تو اس عورت کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کا چھڑانا۔ اگر نہیں چھڑاتی ہے عورتیں تو پھر اس صورت میں اس عورت کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو عورتیں ہونٹوں پر، کیونکہ اس کے اندر ایک پپڑی کی شکل ہوتی ہے اور اس قدر یہ موٹا ہوتا ہے کہ ناخن پر جم جاتا ہے اور پانی اندر سرایت نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عورتیں جو اپنے ہونٹوں پر لالی لگاتی ہے، لپسٹک یا لپسٹک جو بھی کہہ لیجئے، تو عورتیں جو اپنے ہونٹوں پر یہ لالی لگاتی ہے، اگر یہ تہہ دار ہوتی ہے، تہہ دار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر لگانے کے بعد چمڑی کی شکل اختیار کر جاتا ہے جو اندر تک پانی پہنچنے سے مانع ہو، جیسے کہ ناخن پالش کے اندر تک پانی پہنچنے سے مانع ہو، ایسے ہی اگر یہ پرت جم جائے، تہہ دار ہو، تو پھر اس صورت میں وضو کرتے وقت عورتوں کو اپنے ہونٹوں کی لالی کو چھڑانا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ تہہ دار نہیں ہے، ایک رنگ کی شکل ہے، جیسے عام رنگ ہوتے ہیں، ایسے رنگ کی شکل ہے جو ہونٹوں پر لگا ہوا ہے، صرف پانی لگنے سے یہ ختم ہو جائے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر یہ تو ایک رنگ کی شکل ہوگا جس سے وضو جائز ہو جائے گا۔
اور اگر پرت لگی ہوئی ہے، تہدار ہے یا ناخن پالش ہے تو اس صورت میں عورت کا نہ ہی اس کے لگے ہونے کی صورت میں نہ غسل ہوگا صحیح اور نہ ہی جو ہے عورت کا وضو صحیح ہوگا۔ لہذا یہ عورت کا جب وضو صحیح نہیں تو نماز کے صحیح ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو چھڑانا ضروری ہے، نہیں چھڑاتی ہے تو وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ چنانچہ شامیہ وغیرہ کے اندر ہے وقیل ان سلبا منع وهو الاصح، در مختار کی عبارت ہے، شامیہ میں صرح به فی شرح المنیہ وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورت والحرج، یہ شامیہ کی عبارت ہے، پہلی جلد 259 صفحے پر، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور جو شامی کا کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 289 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھیں گے تو تفصیل وہاں پر بھی ملے گی۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 145 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھیں گے تو اس کی تفصیل اور وضاحت جو ہے مل جائے گی، اس تفصیل کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔